نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم سامعین گرامی قدر، آج کی گفتگو میں ہم معرفت بات کریں گے۔ معرفت کی لغوی معنی پہچان، تعارف، شناخت اور خدا شناسی کے ہیں۔ جیسے فرمایا من عرف نفسہ وعرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا رب کو پہچانا۔ اصطلاحی معنوں میں معرفت انسانی فطرت میں شامل ایک نقطہ نور ہے، جس کو نور ہدایت، نور بصیرت اور نور معرفت بھی کہا جاتا ہے، جس سے خود شناسی اور خدا شناسی نصیب ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ہر انسان کی فطرت میں بندگی کا عنصر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے خالق اور معبود حقیقی کو متلاشی ہوتا ہے۔ اولیاء کرام اور علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی فطرت میں موجود اس نقطہ نور کو اجاگر کر کے انسان کی پوشیدہ اور مخفی صلاحیت سے اس کو آگاہ کرے۔ جب انسان اپنے اندر موجود نور ہدایت سے آگاہ ہو جائے تو اسے اپنی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، جو حصول معرفت الہی کا وسیلہ ہے۔ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اس قدر مستحکم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق، حاضر و ناظر اور عزت و ذلت کا حقیقی مالک تسلیم کر کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ معرفت الہی کا وہ عظیم سمندر ہے جو طالب حق کو قرب خداوندی تک پہنچا دیتا ہے۔ کلمہ توحید یہ ظاہر کرتا ہے کہ ذات خداوندی کے علاوہ باقی سب کچھ فانی ہے۔ انسانیت کو کلمہ توحید کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی۔ خاص عطائے خداوندی اور عارفین کی نسبت و تربیت کے بغیر محض عقل اور کسبی علم کے ذریعے حصول معرفت الہی ناممکن ہے۔ اگر کامل تربیت میسر نہ ہو تو انسان اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنے لیے معبود تلاش کر لیتا ہے۔ اسی لیے کوئی بت پرست، کوئی آفتاب پرست، کوئی آتش پرست بن جاتا ہے، اور کوئی مندر و کلیسا کا رخ کر کے اپنی فطری چاہت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی معرفت حاصل کر لے تسخیر کائنات ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مختصر راستہ اپنی پہچان ہے۔ اپنی معرفت مقصد حیات اور بندگی کی ابتدا ہے۔ معرفت خداوندی حاصل کرنے کا بہترین وقت جوانی کا ہے۔ عقل سلیم اور علم نافع معرفت الہی کا سبب بن سکتا ہے۔ عارف کے دل میں بخل، کینہ، حرص، حسد کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ عارف کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے اور علم لدنی اللہ تعالیٰ کا دیتا ہے۔ عارف معاشرہ میں رحمت خداوندی کی علامت ہے۔ عارف سورج کی مثل دوست اور دشمن کو مستفید کرتا ہے۔ عارفین کی نظر میں خدا کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ معرفت الہی میں نجات اور ابدی حیات پوشیدہ ہے۔ عارفین کی عادات اور رسوم و رواج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق خود کو بہتر اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنے والے پر معرفت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ عارفین اللہ کے نائبین ہیں اور ان سے نسبت نجات کا وسیلہ ہے۔ عارفین شر نفس سے محفوظ اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں۔ عارفین کا وصال انسانیت کے لیے عظیم نقصان ہوتا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے میں معرفت الہی کا راز پوشیدہ ہے۔ عبادت سے پہلے حصول معرفت الہی کا فرض ہے۔ عارفین دنیا میں حقیقی بادشاہ ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، عارف باللہ کی 3 نشانیاں ہیں۔ رسالہ کشیریہ میں
امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا نور معرفت نور ورع کو نہیں بجھاتا، یعنی نور معرفت اسے حرام سے بچنے اور شبہ والی چیز سے بچنے والے نور کو نہیں بجھاتا کہ نور معرفت مل گیا، اب حرام اور شبہ والی چیزیں کھانے سے بھی وہ نہ بچے، استعمال سے بھی وہ نہ بچے، جیسے مروجہ پیروں کی عادت ہے، جو ملا چڑھا گیا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ باطنی علم میں عارف ایسا عقیدہ نہیں رکھتا جو ظاہری حکم کے خلاف ہو، یعنی قرآن و سنت میں صراحت سے اللہ اور رسول اور جنت کے بارے میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں ان کے خلاف وہ عقیدہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھائے پاکستان میں، نماز بیت اللہ میں پڑھے، شاعری دین کے خلاف عمل کرتا رہے۔ تیسری نشانی خدا کی جو اس بندے پر نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے، یہ نعمتوں کی کثرت اس سے حرام کاموں کے ارتکاب تک نہیں پہنچاتا۔ ایسا نہیں کہ وہ بولا ہے کہ میں تو پہنچ گیا، جیسے بعض جاہل صوفی کہتے پھرتے ہیں کہ میں تو پہنچ گیا ہوں۔ عبادت تو راستہ ہے، یہ وہ اختیار کرے جس نے جانا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ایسا نہیں۔